علی محمد۔ یہ ایک اور میں میسج آیا ہے پیغام تحریری طور پر کہ اسلامی بہنیں مدنی کام تو کرتی ہیں مگر مدنی مشورے میں شرکت نہیں کرتی، ناکارکردگی کی ترکیب ہوتی ہے، اس پہ ان کے لیے مدنی پھول عطا فرما دیں۔ جو ذمہ دار اسلامی بہنیں ہیں یار، جب تک وہ مدنی مشورے میں حاضری نہیں دیں گی اس وقت تک ان کو طریقہ کار کی معلومات کیسے ہوگی، ان کی بیٹری کیسے چارج ہوگی۔ مدنی مشوروں میں بیٹری چارج ہوگی نا، کہ ذمہ دار اسلامی بہنیں جو ہیں وہ مدنی پھول اس میں دیں گی اور ترغیب دیں گی، تو کام میں کمی ہوگی تو مزید اس میں بڑھوتری آئے گی۔ کہ اس طرح اور پھر پوچھ گچھ کا جو نظام ہے یہ بہت مدینہ ہوتا ہے کہ جس کام کی پوچھ گچھ نہیں ہوتی پہلے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جس کام میں پوچھ گچھ کا نظام مضبوط ہوتا ہے وہ کام بدستور بتدریج بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا بھر کا نظام ہے کہ پوچھ گچھ، دنیاوی جتنے بھی ادارے ہیں سب میں پوچھ گچھ کا نظام ہوتا ہے، اور دینی اداروں میں اس میں کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن جہاں جہاں دینی اداروں میں بھی پوچھ گچھ کا نظام مضبوط ہوگا، جیسے ہمارے یہاں دعوت اسلامی ہے، اب یہ تو دنیا کے کم و بیش 200 ممالک میں اس کا پیغام پہنچا ہے، جہاں جہاں مدنی کام ہو رہے ہیں جہاں جہاں اس میں پوچھ گچھ کا نظام مضبوط ہوگا اس ملک میں کام مضبوط ہوگا، اور جس ملک کے اسلامی بھائی یہ شکایتیں کرتے ہیں نا ہمارے کام نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ پوچھ گچھ کا نظام کمزور ہے۔ اور جہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں جس ملک میں جس حلقے میں تو اس میں یہ سمجھ لیں کہ یہ لوگ مدنی مذاکرے نہیں دیکھتے۔ جی ہاں، مدنی مذاکرے نہ دیکھنے کی یہ سزا ہے، شاید کہ یہ جھگڑے بہت کرتے ہیں پھر، کہ مدنی مذاکروں کے ذریعے ہماری ذہنی تربیت ہوتی ہے نا، وہ فقدان ہوتا ہے اس کا۔ تو مدنی مذاکرے کے ذریعے بھی الحمدللہ وہ کافی مدنی کاموں میں آپ کے برکتیں آتی رہیں گی اگر آپ سب کے سب پابندی سے دیکھنے والے بنیں گے۔ تو بہرحال ایک اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ میں نے جو عرض کیا اس پر مضبوطی سے قائم رہیں، اور جو اسلامی بہنیں نہیں آتی ذمہ دار اس پر غور کرے کہ یہ کیوں نہیں آتی، کہیں میرے اپنے انداز کے لیے تو مدنی پھول کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی تو ہوتا ہوگا نا کہ بعض اسلامی بہنیں جو ہیں ذمہ دار وہ ہوتی ہیں، یا مطلب کسی وجہ سے اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ اگر خود ذمہ دار نہیں ہے تو کسی ذمہ دار کی بیٹی ہے، بہن ہے، گھر کی کوئی مطلب یعنی کہ بچوں کی امی ہے، تو اگرچہ ذمہ دار نہیں ہے لیکن وہ اس کو پھول تو لگے ہوئے نا، اب وہ ذہن تو نہیں بنا ہوا ہوتا، تو پھر وہ جس انداز میں اس کا مدنی مشورہ ہوتا ہوگا وہ تھوڑا غور کریں گے تو سمجھ آ جائے گا۔ کوئی ڈانٹ ڈپٹ جھاڑ جھپٹ، میں کبھی سے آ کر بیٹھی ہوں، ابھی آ رہی ہو تم، گھڑی دیکھو، تمہارے باپ کی نوکر ہوں میں۔ اب ہو گیا مدنی کام اور کامیاب ہے آپ کا مدنی مشورہ اور پوچھ گچھ کا نظام مضبوط ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا۔ جتنی بھی بڑی ذمہ دار اسلامی بہن ہو کیسی ہو، وہ یوں کر کے عاجزی کے ساتھ مدنی التجائیں کرے گی تو کام ہوگا۔ اگر وہ اڑی سے بات کرے گی، ڈانٹ ڈپٹ کرے گی، سختیاں کرے گی تو کام نہیں ہوگا۔ یہی انداز اسلامی بھائیوں کا بھی ہوتا ہوگا۔ تو یہی کہ مطلب اب یہ کون ہے، اور فلاں کابینات نگران کا بیٹا ہے، اچھا اب یہ بیٹا جو ہے یہ چوکے اور چھکے لگا رہا مدنی مشورے میں بیٹھ کر، تربیت تو ہی نہیں بیٹھے گی، تو یہ خود بھی ڈوبے گا، باپ کے نام کو بھی ڈبوئے گا اور مدنی کام کو بھی ڈبوئے گا۔ تو اس لیے مطلب ہر ایک کو مدنی مشورہ اول تو سونپا نہ جائے، اور مدنی مشورہ کرے وہ کہ جس کو مدنی مشورہ کرنا آتا ہو۔ ذمہ داروں کو بھی اور ذمہ دار اسلامی بہنوں کو بھی اس کی بعض اوقات تربیت کی شدید حاجت ہوتی ہے،
تو جو اسلامی بہن نہیں آتی ہے، اسلامی بھائی نہیں آتا مدنی مشورے میں، تو ذمہ دار کو یہ چاہیے کہ وہ، اب تو کمیونیکیشن بہت آسان ہے، فون کر لے کہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ آئی نہیں، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو میں عیادت کر لیتی یا عیادت کر لیتا ہوں، اور کوئی مشکل آ پڑی تو اس کی بھی میں آپ کو غمخواری کرتا یا کرتی ہوں، اور اگر سستی تھی تو چستی کی مدنی التجا کرتی ہوں کہ کرم فرما دیا کریں۔ اس طرح انفرادی کوشش اگر ایک ایک اسلامی بہن پر ذمہ دار کرے، ایک ایک اسلامی بھائی پر اسلامی بھائیوں کا ذمہ دار کرے، تو انشاءاللہ مدنی مشورے جو ہے نا یہ تعطل کا شکار نہیں ہوں گے، فیل نہیں ہوں گے، انشاءاللہ عز و جل کامیاب ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی